وہ حضرت علی کا سر لینے آیا تھا، لیکن جب علی نے اپنی گردن خود اس کے سامنے جھکا دی تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ایک بادشاہ نے عرب کے سب سے خطرناک پہلوان کو بھیجا تھا۔ حکم صرف ایک تھا، علی ابن ابو طالب کا سر کاٹ کر لے آؤ۔ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ آج وہ ایک ایسے انسان سے ملنے والا ہے جو تلوار سے نہیں، اخلاق سے دل جیتتا تھا۔ عرب کے ایک شہر تابوک میں ایک طاقتور بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ مورتیوں کی پوجا کرتا تھا اور اسلام سے شدید نفرت رکھتا تھا۔ لیکن ایک دن اس کے دربار میں ایک ایسی بات ہوئی جس نے اس کے دل میں آگ لگا دی۔ دربار کے ایک جوتشی نے بادشاہ سے کہا، میں نے سنا ہے کہ علی ابن ابو طالب پورے عرب کے سب سے طاقتور پہلوان ہیں۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے غصے سے کہا، اگر علی اتنا بڑا پہلوان ہے تو اسے ایک پہلوان ہی ختم کرے گا۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا، پورے راج کے تمام طاقتور پہلوانوں کو اکٹھا کیا جائے۔ اگلے ہی دن ایک بڑا میدان سجایا گیا جہاں ایک ایک کر کے خطرناک پہلوان میدان میں اترتے گئے۔ دھول اڑتی رہی، چیخیں گونجتی رہیں، اور آخر میں صرف ایک شخص بچا۔ اس پہلوان کا نام تھا فتح۔ وہ طاقت میں سب پر بھاری تھا۔ بادشاہ اس سے بہت خوش ہوا، لیکن فتح نہیں جانتا تھا کہ اسے صرف کشتی کے لیے نہیں بلکہ ایک خطرناک مشن کے لیے چنا گیا ہے۔ کچھ دن بعد بادشاہ نے فتح کو اکیلے دربار میں بلایا اور دھیمی آواز میں کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم مدینہ جاؤ اور علی ابن ابو طالب کا سر کاٹ کر میرے قدموں میں لا کر رکھ دو۔ پھر اس نے لالچ دیتے ہوئے کہا، بدلے میں میری بیٹی اور آدھی سلطنت تمہاری ہوگی۔ لالچ نے فتح کے دل کو اندھا کر دیا۔ وہ 4 طاقتور پہلوانوں کو ساتھ لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کئی دنوں تک وہ صحرا میں سفر کرتے رہے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ سفر انہیں ہدایت تک لے جانے والا ہے۔ اگلی صبح جب فتح اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیمے سے باہر نکلا تو اس نے ایک سادہ نوجوان کو دیکھا جس کے ہاتھ میں صرف ایک بیلچہ اور فاورا تھا، لیکن اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ انہوں نے نوجوان سے پوچھا، ہم علی ابن ابو طالب کو ڈھونڈ رہے ہیں، کیا تم جانتے ہو وہ کہاں ملیں گے؟ نوجوان نے سکون سے پوچھا، تمہیں علی سے کیا کام ہے؟ فتح نے غرور سے جواب دی، ہم انہیں ہرانے آئے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ جس شخص سے وہ بات کر رہے ہیں وہ خود مولا علی ہیں۔ فتح نے غصے میں تلوار نکالی اور پوری طاقت سے پہلا وار کیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ نوجوان صرف ایک بیلچے سے ہر وار روک رہا تھا۔ فتح کی سانسیں تیز ہونے لگی اور اس کے دل میں پہلی بار خوف پیدا ہوا۔ فتح اب سمجھ چکا تھا کہ سامنے والا کوئی عام انسان نہیں۔ اس نے ہانپتے ہوئے کہا، اب ہاتھوں سے کشتی ہوگی۔ لیکن کشتی میں بھی ہر دیاہے ناکام ہو گیا۔ پھر بھالے آئے، پھر طاقت آزمائی ہوئی، مگر ہر بار وہ نوجوان سکون سے کھڑا رہا اور فتح کا غرور ٹوٹتا چلا گیا۔ پھر اچانک اس نوجوان نے اپنا فاورا اٹھایا اور جیسے جیسے اس کا ہاتھ اوپر گیا ویسے ویسے فتح کا پورا جسم ہوا میں اٹھنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ فتح روتے ہوئے بولا، تم کون ہو؟ تب اس نوجوان نے مسکرا کر کہا، جسے تم ڈھونڈ رہے تھے، میں وہی علی ابن ابو طالب ہوں۔ یہ سن کر فتح کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ فتح نے روتے ہوئے کہا، میں آپ کا سر لینے آیا تھا، مگر یہ سن کر بھی مولا علی کے چہرے پر غصہ نہ آیا۔ انہوں نے فرمایا، اگر میرا سر چاہیے تو لو، میری گردن حاضر ہے۔ یہ سن کر فتح ٹوٹ گیا۔ فتح روتے ہوئے زمین پر گر گیا اور بولا، میں آپ کو ہرانے آیا تھا، لیکن میں اپنی نیت سے ہار گیا۔ پھر اسی لمحے اس نے اسلام قبول کر لیا اور مولا علی نے اس کا نام قمر رکھ دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔